بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آپ دیکھ رہے تھے عمران خان صاحب کے وہ تمام سٹیٹمنٹس جو انہوں نے کرپشن کے خلاف دیے تھے، اور اینٹی کرپشن ایجنڈا لے کے اور مینڈیٹ لے کے عمران خان صاحب نے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنائی اور خود وزیر اعظم بنے۔ اور سب سے بڑا نعرہ جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے اور وزیر اعظم بننے کے بعد اٹھایا وہ یہی تھا کہ میں اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور ایک عام آدمی کا پیسہ ایک عام آدمی پر خرچ ہوگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کل جو ان کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی شہزاد اکبر صاحب تھے، انہوں نے ریزائن کیا اور کہا یہ گیا کہ پرائم منسٹر صاحب ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان میں۔ پرسیپشن یہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کہ کرپشن بڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چارٹ آپ کے سامنے رکھوں، عمران خان صاحب نے حال ہی میں دوبارہ یہ بات کی تھی کہ میں تو ڈاکوؤں کے خلاف سیاست میں آیا ہوں۔ یہ بھی سن لیں ذرا۔ کوئی مفاہمت نہیں کرنی، کوئی کمپرومائز نہیں کرنی۔ اس ملک کے وہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، میں واضح کرتا ہوں یہ چور نہیں ہے، یہ ڈاکو ہے۔ میں پولیٹکس میں آیا ان کے خلاف تھا، نہیں تو میں پھر سے کہتا ہوں جس آدمی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی زندگی ساری لگائے، اپنا گھر بار سارا کچھ لگا کے ایک گھٹیا لوگوں سے ہر روز برے بھلی گالیاں سنیں۔ لیکن میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ تو پرائم منسٹر صاحب ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جہاد سمجھتا ہوں اور ڈاکوؤں کے خلاف میں سیاست میں آیا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے ملک سے کرپشن کو ختم کرنی ہے۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے، اور میں اس سال کی بات نہیں کر رہا، اگر میں پچھلے کچھ سالوں کا ڈیٹا آپ کے سامنے ایک گراف کی صورت میں رکھوں تو فل سکرین پہ پروڈیوسر صاحب یہ 2012 میں جو پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جو کرپشن تھی وہ 2012 میں 139 پوائنٹس پر تھی، جہاں سے یہ لائن شروع ہو رہی ہے گراف کے اندر آپ دیکھیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ 2013 میں جب میاں نواز شریف کی حکومت قائم ہوتی ہے اس وقت یہ 127 پر تھا، اور اس کے بعد یہ سکور 2014، 15، 16، 17 کم ہوتا ہوا 117 پر آ گیا 2018 تک، جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی۔ یعنی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی تھی تو یہ سکور جو پاکستان کا تھا یہ 117 تھا۔ اب ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ یہ اور نیچے جائے گا، لیکن بدقسمتی سے 2019 میں یہ 120 پر گیا، 2020 میں 124 پر گیا، 2021 میں یہ 140 پہ چلا گیا۔ تو اب جو سکور ہے وہ نیچے جانے کی بجائے اوپر چلا گیا۔ اور فواد چودھری جو ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جواز دے رہے ہیں کہ کرپشن بڑی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ بتا رہے ہیں، یہ سن لیں۔ جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لا اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے۔ اب ان میں یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے، صرف اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے۔ اب یہ اکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے یہ میں اپنے ساتھی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے۔ دو تین باتیں کی ہیں وزیر اطلاعات نے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس رپورٹ میں فائنینشیل کرپشن کا ذکر نہیں ہے۔ دس از فیکچولی انکریکٹ، یہ غلط کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب، کیونکہ اگر وہ جو سوالات ہیں جن کے حوالے سے ریسرچ کی گئی ہے اس میں 2-3 سوال پڑھ دیتا ہوں جو ریلیونٹ ہے، جو فائنینشیل کرپشن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا وزراء اور عہدیدار عوامی پیسے میں خورد برد کرتے ہیں؟ پھر ایک سوال یہ بھی تھا اس کے اندر کہ کیا ٹھیکے لینے کے لیے رشوت لی جاتی ہے؟ پھر ایک اور سوال یہ بھی تھا کہ کیا امپورٹ ایکسپورٹ اور ٹیکس ادائیگیوں کی مد میں رشوت ستانی کا چلن ہے؟ تو اگر یہ سب فائنینشیل کرپشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو کس سے ریلیٹڈ ہے؟ دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ سیاسی بدعنوانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا رول آف لا میں قانون کی حکمرانی میں پاکستان نیچے گیا ہے، جس کا دم بھرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ غریب کے لیے ایک قانون، امیر کے لیے دوسرا قانون، یہ چیز میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے سر؟ سیاسی بدعنوانی ختم کرنا بھی حکومتی کی ذمہ داری ہے، رول آف لا کو انشور کرنا بھی حکومتی کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا، فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ تنزلی نہیں ہوئی ہے، صرف جو ڈیٹا سورسز ہیں وہ 8 ہیں، ایک سورس میں تنزلی ہوئی ہے، باقیوں میں تو کرپشن برقرار ہے۔ تو اگر جو پہلے کرپشن تھی میاں نواز شریف کے دور میں، چلیں ایک کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف بائسڈ ہیں،
باقی 7 کو پکڑ لیں تو وہاں پہ کرپشن کا جو فگر ہے ان کی نظر میں برقرار ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں تھا. تو پھر واٹ از یور اچیومنٹ؟ از دیٹ این اچیومنٹ کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جتنی کرپشن ہو رہی تھی ہمارے دور میں بھی اتنی کرپشن ہو رہی ہے, ہم نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ تو یہ آرگیومنٹ جو ہے سمجھ سے باہر ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک آپ غلطی تسلیم نہیں کریں گے, جب تک آپ روٹ کاز کو مانیں گے نہیں کہ یہ ہے, تب تک پرابلم رہے گا. آپ کو یاد ہوگا 2020 میں جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی اور کہا گیا تھا پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے, تو تب پی ٹی آئی نے کیا کہا تھا سن. تو ابھی آئی ہے ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ, یہ نون کی کرپشن کا ایک اور ثبوت ہے. آپ نکال لیجئے ذرا یہ کس کس سال کی بات کر رہی ہے, اور آپ یہ بھی نکال لیجئے کہ 90% اس میں سے پبلش شدہ میٹیریل ہے. یہ 2015-16 کا ہے اور 2017-18 کا ہے. آپ دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت یا پی ٹی آئی کا نام آیا کسی جگہ؟ آنسر ول بی نو. بدقسمتی سے رپورٹ انگلش میں ہے, ابھی پڑھی نہیں ہے. جب اردو میں ترجمہ ہوگا تو پتہ چلے گا یہ پھر پڑھے گئے ہیں. یہ ہمارے ہی لیڈروں کی کرپشن کا نتیجہ ہے. تو تسی پھر پڑھے گئے ہو کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پھر آپ ہی کے لیڈران کی جو کچا چٹھا ہے وہ اس میں کھول کے رکھ دیا ہے. تو 2020 میں جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے ماننے سے انکار کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ڈیٹا استعمال کیا گیا رپورٹ کو مرتب کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے زمانے کا ہے, جس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے باقاعدہ طور پر تردید کی اور انہوں نے کہا کہ پرانا ڈیٹا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ فریش ڈیٹا کی بنیاد پہ اس رپورٹ کو مرتب کیا گیا. 2020 میں آپ نہیں مانے, اس سے پہلے 2019 میں جب یہ رپورٹ آئی تھی تو فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے اس کو ایجنڈا اور باعث کہہ کے مسترد کر دیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ جو 2019 میں آپ نے کہا کہ کرپشن بڑی نہیں ہے بلکہ یہ رپورٹ باعث ہے, اس وجہ سے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. 2020 میں دوبارہ ایک نئی رپورٹ آتی ہے, اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں تو پرانا ڈیٹا نون لیگ کی حکومت کے دور کا استعمال ہوا ہے. 2021 میں دوبارہ رپورٹ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی ہے. تو فواد چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس میں فائنینشیل کرپشن کا ذکر نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, جو انہوں نے کہا نا کہ فائنینشیل کرپشن کا ذکر نہیں ہے, یہ جو سوال تھا عوامی عہدیداروں کی جانب سے پیسوں کی خورد برد اور ٹھیکے لینے کے لیے کرپشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, تو 2020 میں حکومت کو اس پہ 37 نمبر ملے تھے, 2021 میں 20 نمبر ملے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن فائنینشیل بڑھ گئی ہے 2020 کی نسبت 2021 میں. یعنی کہ یہ کہنا کہ فائنینشیل کرپشن ہے ہی نہیں از another thing, بلکہ یہ رپورٹ یہ ثابت کریے کہ فائنینشیل کرپشن بڑھ گئی ہے. آج آپ جو مسترد کرنے کی بات ہو رہی تھی اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کتنی کریڈیبل ہے, اس حوالے سے اور کیا بات کریں, عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ تو یہ آپ سن رہے تھے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے سے پہلے جب وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے دیتے تھے. اب سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کل شہزاد اکبر صاحب نے استعفیٰ دیا اور 2-3 کام جو ان کے ذمہ لگائے تھے اس میں ان کی پرفارمنس سے پرائم منسٹر صاحب مطمئن نہیں تھے. پہلا ان کا ٹاسک یہ تھا کہ وہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کی کرپشن کو پکڑیں, ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں, ان کو سزائیں دلوائیں, وہ نہیں ہو سکا. دوسرا ٹاسک یہ تھا کہ مافیاز کو پکڑیں. چینی تحقیقاتی رپورٹ اور آٹا کی جو تحقیقاتی رپورٹ تھی اس کی بنیاد پر وہ لوگ جو اربوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور جعلی بحران پیدا کرتے ہیں چینی کا اور آٹے کا, ان لوگوں کو پکڑا جائے. اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تیسرا ان کا ٹاسک یہ تھا کہ جو قرض تحقیقاتی کمیشن, پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے 2008 سے لے کے 2018 تک 24,000 ارب روپیہ اس ملک پر قرض لیا گیا ہے جو کہ پوری تاریخ میں نہیں لیا گیا, تو اس میں کتنی کرپشن ہوئی ہے اس کو پکڑیں. وہ بھی نہیں کر سکے. اور آخری ٹاسک یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس داخل کیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اس کی بنیاد بھی ایسٹ ریکوری یونٹ میں ہونے والی تحقیقات تھی, تو وہ اس میں بھی کوئی خاطر خواہ ریزلٹس نہیں دے سکے کیونکہ وہ ریفرنس بعد میں ڈسمس ہو گیا. تو اب تحریک انصاف ان کا جو یہ نعرہ تھا کرپشن کے خلاف, اسے لے کر کدھر کھڑی ہے, اس پر بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. زیاد صاحب آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رضا رومی صاحب آپ بھی سینئر صحافی ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. رضا رومی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ ہاؤ کنونسنگ از دی آرگیومنٹ آف دی انفارمیشن منسٹر جب وہ کہتے ہیں کہ اس میں فائنینشیل کرپشن کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ تو پولیٹیکل کرپشن کی بات ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے تنزلی ہوئی ہے پاکستان کی کیونکہ رول آف لا میں پاکستان نیچے گیا ہے. جی دیکھیے, فواد صاحب اپنی نوکری کر رہے ہیں, وزیر ہیں, ان کا کام ہی یہ ہے حکومت کا دفاع کرنا, تھوڑی بہت سپن ڈاکٹرنگ کر دینا اور ایسے الفاظ کا ہیر پھیر کر کے عوام کو مطمئن کر لینا. دیکھیے اگر رول آف لا کا بھی مسئلہ ہے
یا اسٹیٹ کیپچر جس کا انہوں نے ذکر کیا. اسٹیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کیپچر یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو پاورفل مافیاز یا اسپیشل انٹرسٹ جن کو بولا جاتا ہے وہ لوگ آ کر تو ریاستی جو وسائل ہیں یا فیصلہ سازی کا جو عمل ہے اس پر قابض ہو جائیں. اور یہی ہم نے دیکھا اور یہی ہوا پچھلے چند سالوں سے, یہی تو ہو رہا ہے. آپ چینی کا سکینڈل دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا. آپ آٹے کا, گندم کے بحران کا جو سکینڈل تھا وہ دیکھیے. تیل کی قلت جب ہوئی تھی آپ وہ دیکھ لیجئے. LNG کی جو فیصلہ سازی میں تاخیر ہوئی یا جیسا بھی ہوا وہ دیکھ لیجئے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں مختلف کیسز جو تھے, معلم جبا کا کیس تھا یہ خٹک صاحب کے خلاف, وہ بھی بند کروا دیا گیا. اور بعد میں جو پشاور کی BRT جو تھی اس کا تو کیس FIR کو بھی تحقیق نہیں کرنے دی گئی. تو یہ سب خبریں وہ دیکھ کر رپورٹس بنتی ہیں نا, سرویز جو ہوتے ہیں, اسیسمنٹس جو ہوتی ہیں, وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی تو نہیں باندھ سکتے کہ ایک ملک کے اوپر کارٹیلز جو ہیں جو کہ حکومت کے ساتھ الائیڈ ہیں یا حکومت کا حصہ ہیں یا حکومت کی یا وزیر اعظم صاحب کی جن کو مشہور زمانہ ATM کہا جاتا ہے, تو اگر وہ ہیں تو وہ سب دیکھ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو تاثر ہے, دیکھیے اب یہ بات درست ہے کہ یہ سروے کوئی 100% درست نہیں ہوتا, کوئی صحیفہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے پرسیپشنز کا, تاثرات کا, کہ عوام کیا سوچتی ہے حکومتی کرپشن اور حکومتی پرفارمنس کے بارے میں. اور اس لیے فواد چودھری صاحب کا جو آپ نے سوال کیا, میرے خیال سے وہ بالکل مس لیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ان کا کام ہے دفاع کرنا, بات کو الگ کر دینا. آپ کو بھی پتہ ہے یہ نیوز سائیکل ہوتا ہے 48 گھنٹے 72 گھنٹوں کے بعد یہ کوئی پوچھے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب کہ فواد چودھری ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور یہ فیک نیوز ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے فیک نیوز بھی ہے بالکل, لیکن زیادہ اہم بات یہ کہ وہ توجہ ہٹا رہے ہیں کہ فائنینشیل, انہوں نے کہا جی فائنینشلی تو ہم بڑے کلین ہیں. تو آپ بتائیے نا جو شوگر سکینڈل میں جو سبسڈیز دی گئی تھیں, آپ تو اس کو کور بھی کر رہے تھے احتشام, کتنے اربوں روپے کی سبسڈیز لی ہیں اور ان لوگوں نے لی ہے جو کابینہ میں موجود ہیں, تو پھر فائنینشیل کیسے نہیں ہوگی. اور اسی طرح آپ یہ بھی جو حالیہ سارے ہوئے, ابھی کھاد کی قلت جو پیدا ہوئی ہے وہ کوئی نہ کوئی مافیا تو بینیفٹ کر رہا ہے نا اس سے. اور پھر آپ نے دیکھا کووڈ کی irregularities جو ہیں وہ بھی اربوں کروڑوں روپے کی ہیں, جہاں پر خود حکومت اس ریاست کے آڈیٹر جنرل نے اس کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے پچھلے سال اور اس سال. تو وہ سب کچھ اخباروں میں چھپتا ہے, تو اس میں کیسے کہہ سکتے چودھری صاحب؟ جی عامر زیاد صاحب, آپ کا کیا تجزیہ؟ جناب اچھا دیکھیں, میں ایک دوسرے زاویے سے بات کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ اپنے ملک کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں ٹرانسپیرنسی جیسے اداروں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جتنا ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں بطور صحافی بھی, اور یہاں پہ آپ ماشاءاللہ قانون داں بھی ہیں اور آپ جو ہیں مطلب اینکر پرسن بھی ہیں, تو ہم جو پاکستانی ہیں روز اس بھٹی سے گزرتے ہیں. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے جو مغربی ادارے ہوتے ہیں یہ اپنا یارڈ سٹک, اپنا پیمانہ رکھتے ہیں تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کو ان کا تجزیہ کرنے کے لیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جہاں پر حکومتوں سے وہ لوگ خوش نہیں ہوتے عموماً, تو اس کے خلاف منفی ایک رپورٹ آتی ہے, وہ چاہے سنگاپور ہو چاہے چین ہو. آپ دیکھیں ان کی بھی کوئی تعریف نہیں کی, ان کی جو بھی مغرب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور آج کل کیونکہ ہم رانگ سائڈ آف دا ویسٹ ہیں بعض وجوہات کی بنا پر, کچھ کردہ نہ کردہ گناہوں کی وجہ سے, تو میں اس کو اس تناظر میں بھی لیتا ہوں. بالکل اسی طرح کہ جیسے IMF جو تھی وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بہت زیادہ ویور دے دیا کرتی تھی کیونکہ جیو پولیٹکس نہیں تھی اس زمانے میں. آج ہمارے اوپر بہت کڑی شرائط ہیں. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو میں اس طرح سے بالکل ہی انبائسڈ انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں سمجھتا. لیکن ہاں یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہے, اور آپ نے جو اپنے ابتدائی کلمات میں بالکل فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کا بڑا دو ٹوک بھرپور موقف تھا کہ جی ہم کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے اور لڑیں گے, اور جناب میں مطلب 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا. یہ زیادہ اہم سوال ہیں, اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص اتنا زیادہ اس سے سنجیدہ بھی ہے, سنسیئر بھی ہے, تو وہ کیوں نہیں کر سکا. اور اس کی وجہ جو ہے میرے خیال میں اس پر ہم اگر زیادہ توجہ دیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب اس سسٹم سے مفاہمت کر کے آئے تھے اور جس پارلیمنٹ کے ذریعے وہ آپریٹ کریں وہ خود پارٹ آف پرابلم ہے, تو وہ اس طرح کے کہتے ہیں نا نیک نیتی کے باوجود جو ہے وہ اقدامات نہیں کر سکے جو کرنے چاہیے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ اگر آپ کیس بناتے ہیں جو بڑے بڑے سیاسی مگرمچھوں کی اگر ہم بات کریں, آپ نام لیتے چلے جائیں, ڈاکٹر عاصم حسین کا نام لیں, آپ خورشید شاہ صاحب کا نام لیں, آپ شہباز شریف صاحب کا نام لیں, ان پہ کیسز کس طرح سے چلے. 2016 میں اگر آپ یاد کریں تو ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیس شروع ہوا تھا, کیا ہوا اس کا
خورشید شاہ صاحب جو تھے وہ 2 برس وہاں پہ رہے، اپنے ہسپتال میں رہے، جس کو کہا جاتا تھا کہ جی وہ جیل میں مقید ہیں اور پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا ہے. 2 برس انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے زیر سایہ ہسپتال میں گزار دیے. تو یہ اگر ہم ان تناظر میں چیزوں کو دیکھیں، اور پھر شہباز شریف صاحب کا کیس آپ دیکھیں جو شروع ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ 14 ملازمین، 28 اکاؤنٹ، 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ. اچھا، اس پہ ہماری سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری یہ ظاہر ہے کہ جوڈیشل سسٹم فلاڈ ہے، ہمارے یہاں پروسیکیوشن کمزور ہے، ہماری انویسٹیگیشن کمزور ہے، مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن عامر ضیاء صاحب یہ وہ سوال زیادہ یہ ہے بڑے نا، سوال ہیں. جی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کی اپنی کمزوریاں ہیں، پروسیکیوشن کی اپنی کمزوریاں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزوں کو ٹھیک بھی تو گورنمنٹ نے ہی کرنا تھا نا. اور عمران خان صاحب کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ میں سسٹم ٹھیک کروں گا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ صرف عدلیہ کو ٹھیک کر دیں تو بہت سارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن عدلیہ کے حوالے سے پچھلے دنوں جو رینکنگ آئی تھی 126ویں نمبر پہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی عدلیہ، تو وہ بھی بڑی ڈس ہارٹننگ ہے اس حوالے سے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میسو جوڈیشل ریفارم، میسو تو چھوڑ دیں، جوڈیشل ریفارم کوئی نہیں ہوا پچھلے 3.5 سال. جی، جو میرے خیال میں جو تنقید ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جو اصلاحات کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کیوں نہیں ہوئی. اور اس پہ بھی ایک میرے خیال میں ایسی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایسی بحث ہونی چاہیے کہ جس میں ہم صحیح تناظر میں دیکھ سکیں کہ ظاہر ہے کہ حکومت نے غالباً جب عمران خان دعویٰ کرتے تھے 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، تو ان کے ذہن میں پتہ سعودی عرب کا ماڈل ہوگا، چین کا ماڈل ہوگا، پاکستان جیسی ریاست کا نہیں ہوگا کہ جہاں پر آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. اور کیونکہ آپ اتنی تھن مائنورٹی کے ساتھ ہے، آپ کی مطلب میجورٹی اتنی تھن ہے، اتنی لیزر تھن ہے جس پہ آپ حکومت چلا رہے ہیں، تو آپ ریفارم نہیں کر سکتے. آپ کے جو اپنے اتحادی ہیں آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. مثلا پنجاب کا پولیس ریفارم ان کو صرف اپنے ایک اتحادی کی وجہ سے جو ہے اسکریپ کرنا پڑا. تو ہمارے یہاں جو اس پارلیمانی سیاست کی مجبوریاں ہیں اور جو اس کا ایک بار ہے، بوجھ ہے، اور وہ کسی کے، میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا ایماندار آدمی آ جائے، اس کو اس پارلیمنٹ میں ان الیکٹیبلز کے ساتھ ڈیل کرنا ہو کہ جن کی وراثتی نشستیں ہیں اور جن کو جو بلیک میل کرتے رہتے ہیں، پارٹی کے لوگ بھی بلیک میل کرتے ہیں، اتحادی بھی بلیک میل کرتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے انٹرسٹ گروپ ہیں. تو یہاں پر اس پارلیمانی نظام میں اگر ہم سمجھیں، ڈیبیٹ کہیں اور چلی جائے گی، اس میں آپ سمجھیں کہ کوئی معجزہ دکھا دیں گے، تو مجھے تو بالکل اس کی امید نہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب سے بے نظیر صاحبہ 90 کی میں دہائی سے اگر بات کروں 2 مرتبہ ناکام ہوئی، نواز شریف صاحب 2 بار ناکام ہوئے، پھر جب 2002 کے بعد جمہوریت دوبارہ بحال ہوتی، پھر آپ ان وزراء اعظم کو دیکھیں ناکام ہوئے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اسی طرح کی قیاس آرائی ہوتی تھی 2008 سے 13 تک کے اب گئی حکومت تو کرپشن ہے اور فلاں ہے. تو ٹھیک ہے، میں ذرا رضا صاحب کے پاس آپ کی کنٹینشن لے کے جاتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب، عامر ضیاء صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کرپشن اس وجہ سے ختم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑی تھن میجورٹی اور وہ اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں ہی بلیک میل ہو جاتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے پنجاب کا بھی حوالہ دیا کہ وہ پولیس ریفارم جو کرنا تھا اس کو انہوں نے وائپ آؤٹ کرنا پڑا کیونکہ اتحادی خوش نہیں تھے. تو آپ کے خیال میں کس حد تک اس آرگومنٹ میں جان ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ اتحادیوں کی بیساکھیوں کے سہارے حکومت بنائے کھڑے ہیں، اس وجہ سے جو کڑا احتساب ہونا تھا وہ کر نہیں سکے، اور اس میں عمران خان کا اتنا قصور نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ ساری تعویلیں اور یہ بہانے جو ہوتے ہیں نا کہ ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی، ان کے ساتھ لوگ اچھے نہیں ہیں، اتحادی بہت برے ہیں، وہ خود بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کو عوام نہیں اچھی ملی، ان کو اپوزیشن اچھی نہیں ملی، ان کو اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی اچھی نہیں ملی. یہ کوئی تعویلیں نہیں ہوتی. یا تو آپ اقتدار سنبھالتے ہیں، آپ آئین کے تحت حلف لیتے ہیں، اس میں آپ کی ذمہ داریاں درج ہیں. اگر آپ ان کو نہیں نبھا سکتے تو پھر خان صاحب روایتی پولیٹیشین تو نہیں ہے، پھر وہ چھوڑیں اور پھر وہ کہیں میں نہ بیساکھیوں کے ذریعے اقتدار میں آؤں گا اور نہ ہی میں بیساکھیوں کے ذریعے رول کروں گا. یہ میں عامر بھائی سے بہت احترام کے ساتھ بالکل اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ. یا تو انہوں نے جو لی پاور لی، اقتدار لیا، تو اس کو وہ چلا کے دکھائیں. رہی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ بہت سی اور اصلاحات ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ جو عدالتی ریفارم کی بات کی ہے، تشام آپ بھی خود وکیل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو سول پروسیجر کوڈ ہو یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہو، وہ تو اب صوبائی اسمبلیاں اس کو بدل سکتی ہیں. 3 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے، میجورٹیز بھی ہیں. کس نے روکا ہے کہ اس میں کچھ ترامیم لے آئیں، پروسیس بدل دیں؟ پہلے اصلاحات ہوئی ہیں، یہ بات نہیں ہے. پنجاب میں پولیس والوں کی، ججوں کی تنخواہیں بڑھی ہیں، ڈبل ہوئی ہیں، اور بہت ساری فیچرز انٹروڈیوس ہوئے ہیں. اسی طرح جو ابھی عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلی گورنمنٹس فیل ہوئی ہیں، 18th امینڈمنٹ بھی آئی ہے پی 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 کے زمانے میں. نواز شریف دور میں بہت سارے کام ہوئے ہیں، بہت ساری قانون سازی ہوئی ہے.
وہ لیکن وہ پہلی ریفارمز کے باوجود پاکستان 197ویں نمبر پر ہی تھا نا رضا صاحب, ابھی 140ویں پر آ گیا ہے, تو 2018 میں بھی 197ویں پر ہی تھا. پہلے کوئی آئیڈیل سرکمسٹانسز تو پہلے بھی نہیں تھے, کرپشن تو تب بھی بہت تھی اور سسٹم کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی تھی. جی بالکل وہ کھوکھلی ہو رہی تھی. پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ صرف عدالت کو آپ سنگل فوکس میں نہیں لا سکتے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. پروسیکیوشن, انویسٹیگیشن اور پولیس, یہ ان سب کا رول ہوتا ہے عدالت کو چلانے میں, اس کو فیصلہ کرنے میں, جو اس کی معاونت کرنے میں. وہ نظام نہیں ٹھیک ہو پایا, اس کے لیے کچھ کیا بھی نہیں ہے. اور یہ میرے خیال سے یہ ایکسکیوزز 4 سال کے بعد بنتی نہیں ہے. سو سوری ٹو سے. جی ٹھیک ہے عامر صاحب, لاسٹ کویشچن ٹو یو دین آئی ہیو ٹو کلوز دا سیگمنٹ. یہ جو نظام ٹھیک نہیں ہو سکا, رضا رومی صاحب نے کہا, اور یہ بات درست ہے, مطلب کہ آن گراؤنڈ میں بھی دیکھوں 15 سال اپنے وکالت کے کریئر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے, تو ایک عام آدمی جو ہے نا, اس نے ایف آئی آر درج کرانی ہے, اس کے لیے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں, رشوت دینی پڑتی ہے. کوئی سچی ایف آئی آر بھی کرانی ہے تو رشوت دیں, جھوٹی ایف آئی آر آپ نے ڈسچارج کروانی ہے تو اس کے لیے بھی پیسے دیں. کسی نے فرد حاصل کرنی ہے اپنی زمین کے ٹکڑے کی, اس کے لیے بھی پٹواری کو پیسے دیں. انتقال چڑھوانا ہے کسی نے ایک باپ کے مرنے کے بعد, اس کے لیے بھی پیسے دیں. کسی کو این او سی چاہیے, کسی سرکاری محکمے سے اپروول چاہیے, اس کے لیے بھی پیسے دیں. کوئی ٹھیکہ ہے اس کے لیے بھی پیسے دیں. بجلی لگوانی ہے اس کے لیے بھی پیسے دیں. گیس لگوانی ہے اس کے لیے بھی پیسے دیں. عدالتوں میں تاریخیں آپ کو لمبی چاہیے تو ریڈر کو اس کے لیے بھی پیسے دے دیں. جیلوں میں اگر آپ کو فیسلٹیز چاہیے تو اس کے لیے بھی پیسے دے دیں. تو وہ جو نظام میں یہ والی کرپشن جو ہے, چلو ایک تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, جن کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں, نواز, شہباز, زرداری کو, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سسٹم سے بڑے بنے ہوئے ہیں اور ان کی بہت ہاتھ مضبوط ہیں. لیکن یہ جو نچلے لیول پہ ایک پٹواری, تھانے دار یا کوئی بیوروکریٹ کرپشن کرتا ہے, یا جیلوں میں کرپشن ہوتی ہے, یا ریڈرز عدالتوں میں کرپشن کرتے ہیں, اس کو کیوں نہیں خان صاحب روک سکے آپ کے خیال میں؟ جو بڑی بات ہے نا, کیونکہ سسٹم تبدیل کرنا, میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا اگر محکمہ ہے, اس محکمے میں ایک آپ کہتے ہیں ایک محکمے کو تبدیل کرنے کی بات کریں تو اتنی زیادہ مزاحمت ہوگی اور اتنا زیادہ مشکل کام ہوگا. اور ظاہر ہے کہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس چیز کو بلڈوز کریں, مینج کریں, اور اس چیز میں میرے خیال میں بالکل یہ جو رضا فرما رہے ہیں کہ اس میں جو چیزیں کرنے کی بھی تھیں وہ نہیں کر سکے, غالباً اس لیے کہ عمران خان کی حکومت کہتے ہیں نا اسپریڈ بہت ٹو تھن تھی, یا ان کی ترجیحات جو تھے اس کو صحیح یہ لوگ تعین نہیں کر سکے. انہوں نے صرف اس بات پہ فوکس کیا کہ اگر ہم بڑے جو مگرمچھ ہیں ان کو سزا دلوا سکیں گے, لیکن وہ بڑے مگرمچھوں کو بھی سزا نہیں دلوا پائے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کیونکہ جو کہتے ہیں نا وہ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے قانون میں جو لوپ ہولز تھے آپ کی انویسٹیگیشن میں, پروسیکیوشن میں, جو بھی آپ فرما رہے ہیں, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان بڑے مگرمچھوں کو آپ سزا نہیں دلوا پائے. اور یہی وجہ ہے کہ اور جو آ جاتی کہ جی روز سسٹم نیچے بھی کچھ بہتری نہیں آئی نا نیچے. جی بالکل نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں میں روز ہم کراچی میں رہتا ہوں, اور میں روز جب وہ ٹریفک پولیس کے لوگوں کو بھتہ ہم کلیکٹ کرتے ہوئے موٹر سائیکل والوں کو روکتے ہیں اور ان سے وہ پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کسی حکومت کے ادارے میں صوبائی چلے جائیں, وفاقی چلے جائیں, آپ کو پیسے دے کے کام کروانا ہوتی ہے, تو بالکل درست بات ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ کیونکہ میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ عمران خان اس سسٹم سے مفاہمت کر کے آئے تھے, وہ کوئی انقلابی رہنما بن کر, یا ان کے پاس ایسی میجورٹی نہیں تھی بروٹ کے وہ چیزیں نافذ کر دیتے. اور ان کی ظاہر ہے جو انہوں نے پارٹی میں بھی الیکٹیبل ظاہر دیگر پارٹی سے آئے جو خود پارٹ آف پرابلم ہے. تو عمران خان صاحب اپنی تمام تر سنسیئرٹی جو بھی ہوگی, ان کی حالات آبجیکٹیو حالات ان کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر, اپنے وعدوں پہ عمل درآمد. عامر زیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, رضا رومی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک ہو گیا, بریک سے واپس آئیں گے تو اگلی سٹوری پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو آواز. ایک تو آپ کو بتائیں آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا ہے, ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ 23 مارچ کو ہم مہنگائی مارچ ضرور کریں گے اور اسلام آباد پہنچیں گے, اور اگر 23 مارچ کی پریڈ بھی ہوتی ہے تو ہم نے تو دوپہر کو پہنچنا ہے, تو تب تک وہ پریڈ ختم ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا کیا کہنا تھا؟ عوام انشاءاللہ ملک کے کونے کونے سے 23 مارچ کو اسلام آباد کا رخ کریں گے, اور انشاءاللہ موجودہ حکمرانوں کے اقتدار کے خاتمے کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا. عدم اعتماد کی تحریک سیاست کا حصہ ہے, پارلیمان کے نظام کا حصہ ہے, لیکن اس کے لیے بھرپور تیاری ہونا ضروری ہے. اس کے لیے تمام اپوزیشن کی جماعتیں, پارلیمنٹ کے اندر کی قوتیں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گی اس وقت اس بارے میں بھی کوئی حد.
सारे सियासतदानों के खिलाफ करप्शन 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 के नारे लगाए। हर सियासतदान को चोर 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 और चोर कहा गया और हालत ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया है। आज पाकिस्तान करप्शन में चंद सालों के अंदर 117 से 140 पे चला गया। दूसरी तरफ 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने अदालतों से दरख्वास्त की है कि वो मुकदमात में ताख़ीर को ख़त्म करें और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन के जो सियासतदान हैं जिनके ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात हैं उनके जल्द फ़ैसले सुनाएं। और इमरान खान साहब को ये लगता है कि क्योंकि अदालतों में ताख़ीर होती है और देर से फ़ैसले होते हैं, इस वजह से एहतसाब हो नहीं पा रहा। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है कि एक आदमी ने जवाब देना है, नैब में इसने 8 अरब रुपए का जवाब देना है, जिधर टीटीज लगी हुई है, जी पैसे किधर से आ रहे हैं, वो कोई चीनी वाला है, कोई पता नहीं फलूदा वाला है, जो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए वो बाहर से करोड़ों रुपए इनको भेज रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो ये जिनके मुकदमात की बात हो रही है, उन्हीं के मुकदमे के हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और आपको पता है कि आज ही चालान जमा कराया FIA ने और मरकज़ी मुल्ज़म है उसमें मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज। तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इस केस की जितनी भी समात है वो लाइव नशर होनी चाहिए और मुल्क को, कौम को पता लगना चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ ने और उनके बेटे हमजा शहबाज ने क्या करप्शन। अब शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। और जो PTI की हुकूमत के ऊपर, या आप हमारी बातों के ऊपर भी यकीन ना करें, आप अपोजिशन की बातों पर भी यकीन ना करें, शहादतें तो देखें क्या है। अब वो कह रहे हैं कि लाइव नशर होना चाहिए। और साथ ही साथ एक खबर ये भी है कल की कि अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस की तरफ से ख़त लिखा गया मियाँ शहबाज शरीफ को, जिसमें उन्हें कहा गया कि आपने अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत के वक्त जो हलफनामा अदालत में जमा कराया था उसमें आपने कहा था कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने में आप अपना किरदार अदा करेंगे। अगर वो वापस नहीं आते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, चाहे वो सियासी हैं, तफरीही हैं या समाजी हैं, उससे लगता ही है कि वो बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की आप लोगों ने जमा करवानी थी, वो आप लोगों ने जमा नहीं करवाई हैं, जो उस हलफनामे की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा आप फौरी तौर पर मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाएं और मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाने का बंदोबस्त भी करें, नहीं तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में। और ये उस पस मंज़र में भी देखना चाहिए जब 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ के हवाले से कह चुके हैं, उनको खुद मुखातिब करके, कि आप वापस आ जाएं। कहते जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है, वो वहां बैठा रहेगा। हम जी पाकिस्तान आएंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाएं। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अता तारड़ ने। अता तारड़ साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस से जो खत गया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, जिसमें उन्हें याद दहानी कराई गई है कि उन्होंने एक हलफनामा दिया था लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई थी, और उस हलफनामे की खिलाफ वर्जी में मेडिकल रिपोर्ट्स जमा नहीं हुई है मियाँ नवाज शरीफ की, तो क्यों जमा नहीं करवा सके आप लोग मेडिकल रिपोर्ट्स? और दूसरा ये कि अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जाती है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या लाएअमल होगा आपकी पार्टी का? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। देखिए, ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। जो अदालत के अंदर हमने बयान हल्फी जमा कराया है उसकी वर्डिंग्स बड़ी क्लियर हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे 8 हफ्तों में, या जब उनके डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर करेंगे। और उसमें यह भी दर्ज है कि हम पीरियोडिक, अंग्रेजी में वर्ड पीरियोडिक है, उर्दू में वक्तन फवक्तन है, कि हम मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। तो उनके डॉक्टर्स ने एक तो उनको सर्टिफाई या फिट डिक्लेयर नहीं किया, वो उनकी चहलकदमी से या मुलाकातों से तो उनकी मेडिकल कंडीशन असेस नहीं होनी। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हम लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराते रहे हैं वो पीरियोडिकली कराते रहे हैं। और उसमें देखिए, हमने पहले हाई कमीशन से टेस्ट करवाई, फिर नोटराइज कराई और फिर जमा कराई। बट लेटली पिछले 8-10 महीने से हाई कमीशन ने उनको अटेस्ट करने से रिफ्यूज किया है, मगर फिर भी हम बगैर अटेस्टेशन के, क्योंकि वो रिफ्यूज किया उन्होंने, तो हम उनको नोटराइज करवा के जमा कराते रहे हैं। और बात यह है कि इजाजत इमरान खान साहब ने दी थी, मेडिकल बोर्ड सरकार का था, गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी, एडवाइजर इमरान खान साहब के थे, तो हमें किस बात का दोष दे रहे हैं? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है कि अपने इलेक्टेड को सैटिस्फाई किया जाए कि हमने जाने नहीं दिया, देखिए हमने खत लिख दिया है।
तार साहब आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स आप लोग जमा कराते रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जो खत लिखा गया उसमें तो वो कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स जमा नहीं। आखिरी दफ़ा मेडिकल रिपोर्ट्स मियां नवाज शरीफ की डॉक्टर्स की तरफ से जो जारी की गई थी वो आप लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान को कब जमा कराई थी? नहीं, हम पाबंद नहीं है, कोर्ट ऑर्डर के अंदर हम पाबंद नहीं है कि हम हुकूमत पाकिस्तान को जमा कराएं। हमें ये डायरेक्शन दी गई थी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराई जाए हाई कमीशन से अटेस्ट करवा के। तो रजिस्ट्रार साहब को आखिरी दफा कब जमा कराई? और वहां पे रिपोर्ट देता है, आगे से वो लेने से इनकारी। जी आखिरी मेरा ख्याल है अक्टूबर में जमा कराई, जी अक्टूबर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, अक्टूबर में। ठीक है, और अक्टूबर की रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ था कि डॉक्टर्स ने तब क्या कहा था कि अभी भी मियां नवाज शरीफ वापस जाने के लिए उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है? देखिए, उन्होंने कहा उनका एक प्रोसीजर होना है और उसकी डेट को वो तय करेंगे, उनको मेडिकेशन पे मेंटेन किया जा रहा है। उन्होंने उनका सारा लिखा कि उनके हार्ट की क्या कंडीशन रही है, एक बाईपास हो चुका है, 11 स्टंट डले हुए हैं, परफोरेशन हुई हुई है और डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, तो उनको मेडिकेशन पे मेंटेन किया जा रहा है। एंड अभी वो 100% फिट नहीं है, वो सारी चीज़ें दर्ज हैं उस रिपोर्ट के अंदर, तो इस पर तो कोई इनकार नहीं है कि वो 70+ हैं और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है और वो वर्स ऑफ हुई यहाँ जेल में रहने की वजह से। जहाँ पे जेल में जो हालात थे, मॉलेज को ना मिलने देना, दवाइयों को रोक लेना और जो मामलात थे वो हालांकि होम डिपार्टमेंट के मातहत इदारा है प्रिजन्स का, मगर यहाँ पे पाकिस्तान में प्रिजन्स का इदारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल होता है। तार साहब ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब मेरे शो में आए थे और उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब का हार्ट का कोई ऑपरेशन होना है, दिल का कोई ऑपरेशन होना है, तो ये बात दुरुस्त है? उनके दिल का कोई ऑपरेशन होना है अभी, हालांकि पहले उनका बाईपास हो चुका हुआ है? नहीं, मैंने जो अभी मेंशन किया ना जी, वो हार्ट का प्रोसीजर होना है, यानी वो हार्ट का एक प्रोसीजर है जिसके तहत हार्ट की जो बीट्स हैं उसको रेगुलराइज किया जाता है, तो वो और जो एक रिदम है हार्ट का उसको मेंटेन किया जाता है, तो वो प्रोसीजर उनका जरूर होना है। इट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर, ऑपरेशन कोई नहीं होना भी कहा जा सकता है, मगर वो प्रोसीजर रेकमेंडेड है और नहीं, इट कैन बी कॉल्ड एन ऑपरेशन। वो प्रोसीजर जो है वो मैं बता रहा हूँ ना, इन्वेसिव है, यानी उसके लिए वो ऑब्वियसली उनको ओपन अप करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल वो प्रोसीजर होना है और वो इट इज लाइक एन ऑपरेशन। वो बिल्कुल, वो जब यहाँ से गए भी थे तब भी इनिशियल मंथ में रेकमेंड किया गया था, फिर उनको दवाइयों पे मेंटेन किया गया, बट वो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी वक्त तो प्रोसीजर ने लाजमी होना है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि FIA ने आज एक चलान जमा कराया मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोनों को, बाप बेटे को, दोनों को मरकजी मुलजिम करार दिया है FIA ने। अब फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो केस है मियां शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का, इसकी लाइव ट्रांसमिशन पूरी कौम को दिखाई जानी चाहिए, तो आप लोग इत्तेफाक करते हैं ये लाइव नशर होना चाहिए ताकि पूरी कौम देखे क्या है केस के अंदर? 110%। और इसकी वजह यह है कि आज से 1.5 साल पहले FIA ने ये FIR दर्ज की थी जब मियां शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे और हमजा शहबाज साहब भी नैब की जेल भुगत रहे थे। ये वही केस है जिसका नैब का रेफरेंस दायर हुआ, जिसमें हम 100 से ऊपर पेशियां भुगत चुके हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि करप्शन का तो इल्जाम तक नहीं है। तो ये FIA ने जो FIR दर्ज की है, तो ये गिरफ्तारी डाल लेते जब जेल में थे दोनों साहिबान, इतना वेट क्यों किया गया? और ट्रायल कोर्ट के जज की तरफ से बार बार कहा गया कि तफ्तीश में प्रोग्रेस कोई नहीं है। 6 महीने में सिर्फ तफ्तीशी ने 1 लाइन लिखी थी। फिर उसके बाद इनको ख्याल आया कि चलान हमने गलत जमा करा दिया है, उसमें से बैंकिंग ऑफेंसेस, आप वकील हैं, आप समझते हैं, बैंकिंग ऑफेंसेस डिलीट किए, जिन बैंकर्स की बेल हुई थी उनको तफ्तीश से बाहर निकाला और कहा कि जी ये गलती हो गई, बैंकिंग कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम स्पेशल सेंट्रल जज के पास जा रहे हैं और उनके पास चलान जमा कराएंगे, ये एंटी करप्शन विंग का केस है, ये बैंकिंग सेक्शन का केस ही नहीं है। तो ये इतनी कंफ्यूजन और इतने मतलब एक लॉलेसनेस मैंने तो नहीं देखी पहले कभी भी। सही है। तार साहब ये भी बताइएगा कि आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के गिर्द एहतसाब का घेरा तंग होने जा रहा है? क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि PDM, जिसका आप भी एक अहम हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि 23 मार्च को हम महंगाई मार्च करेंगे और इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो क्या ये वजह है कि आपको लगता है घेरा तंग हो रहा है, या फिर घेरा तंग हो रहा है इस वजह से आप लोग मार्च करने जा रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब को अपना नंबर 1 कंपेटिटर समझते हैं। वो ये समझते हैं
کہ اگر کسی میں ملک چلانے کی صلاحیت ہے اور کسی نے ڈیلیور کیا ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں، تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. تو وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ شاید میرا اگر آلٹرنیٹ کوئی آیا تو یہ آ جائیں گے. تو ان کو رات کو خواب میں بھی شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور وہ ان کی گرفتاریوں کی باتیں ہر میٹنگ میں کرتے ہیں. اور شہزاد اکبر کو بھی فارغ اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کو تیسری مرتبہ عمران خان کے کہنے پر گرفتار نہیں کروا سکے. تو دیکھیں ملک میں قانون ہے، عدالتیں ہیں، لاء کا ایک پروسیس ہے. کسی کی ذاتی جو انا ہے اس کے پیچھے تو کسی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور خان صاحب اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ تقریر میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ اس ملک پہ رحم کرے. مطلب آپ دیکھیں کہ ایک عدالتوں کو اس طرح کنٹیمپٹ کرنا، یعنی مطلب آپ رحم تو عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے جو ملک کے حالات کر دیے ہیں. تو یہ عدلیہ کو بھی اب بلیک میل کرنے پہ آ گئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے کنوکشن ہینڈ اوور کی جائے شہباز شریف صاحب کو. تو یہ ان کی خواہشات کی تو نہیں تکمیل ہو سکتی. آئی ایم افریڈ کہ یہ اب وقت گزر گیا. جس طرح سے آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب پچھلے 3 سالوں کے اندر، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب میاں شہباز شریف کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں، تو کیا میاں نواز شریف بھی میاں شہباز شریف کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں؟ اور کیا میاں شہباز شریف بھی مریم نواز کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں؟ اور کیا مریم نواز بھی حمزہ شہباز کو اپنا کمپیٹیٹر سمجھتی ہیں؟ دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے، مگر پچھلے 35-40 سالوں کے اندر جب ہماری حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، وہ جلا وطنی یا جیل ہوئی ہے، تو شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ جیل گئے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ جلا وطن ہوئے ہیں. ان کا جینا ان کا مرنا اپنے بھائی کے ساتھ ہے. وہ ایک وفادار بھائی ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمپٹیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میاں نواز شریف انڈسپیوٹڈ قائد ہیں اور یہ ٹریڈیشنل جو ہماری ایسٹرن فیملیز ہوتی ہیں، میں نے جو ادب اداب دیکھا ہے وہ اسی طرح ان کا ادب کرتے ہیں جس طرح ایک والد کا کیا جاتا ہے. وہ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. تو یہ باتیں ضرور ہمارے مخالفین کرتے ضرور ہیں، مگر اس میں صداقت کوئی نہیں ہے. میں نے بڑے قریب سے چاروں کے ساتھ کام کیا، ابھی بھی کر رہا ہوں، تو اس میں مجھے حقیقت نظر نہیں آتی. لیکن میاں نواز شریف صاحب تو ابھی تاحیات نااہل ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر میں. تو اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آتی ہے 2023 کے الیکشن کے نتیجے میں، تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیے اس دن مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پریس ٹاک کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، اور انہوں نے خود کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب فرنٹ رنر ہیں. تو میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے ٹھیک کہا، شہباز شریف صاحب فرنٹ رنر ہیں. باقی پھر میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ قائد ہیں ہمارے، ان کو اس کو تسلیم کریں گے. مگر ٹھیک ہے، آخری سوال ہے طاہر صاحب، شہباز شریف صاحب ہی 23 مارچ کو جو مہنگائی مارچ پی ڈی ایم نے کرنے کا اعلان کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی آج یہ کہا ہے، تو کیا کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ تب تک میاں نواز شریف صاحب کی کوئی واپسی ہو سکتی ہے؟ یا پھر یہ جو حکومت کہتی ہے کہ ہم برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ملزمان کی واپسی کا، اسی کے نتیجے میں واپسی ہوگی، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی مرضی سے واپسی ہوگی، جیسا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان بھی دیا تھا؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے میاں نواز شریف کی واپسی کا، لیکن مجھے مریم صاحبہ کا وہ بیان یاد آ گیا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نواز فیصلہ کرے گی میاں نواز شریف کی واپسی کا. جی انہوں نے ٹھیک کہا، مسلم لیگ نواز ڈاکٹرز کے مشورے پہ بھی فیصلہ کرے گی، لیگل کنسیڈریشن پہ بھی فیصلہ کرے گی، پولیٹیکل چیزوں پہ بھی فیصلہ کرے گی. تو پارٹی بالکل فیصلہ کرے گی. مگر آپ دیکھیں کہ اب تو واپسی کا وقت تو عمران خان صاحب کا آ گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے واپس آ جائیں. ہم اسلام آباد آ رہے ہیں تو ابھی تو ہم نکلے نہیں، تو شہزاد اکبر جیسے ایک گورنمنٹ کے سٹالورٹ کا استعفیٰ آ گیا ہے، جو 3.5 سال سے ایک بہت طاقتور مشیر جانے جاتے تھے. تو آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کس کس کا استعفیٰ آئے گا. جب ہم نکلیں گے، ہم اسلام آباد آئیں گے، ایک ہائپ کریٹ ہوگی. ہو سکتا ہے میاں صاحب آ جائیں اور عمران خان صاحب چلے جائیں، یہ ایک ٹائم پہ بھی ہو سکتا ہے، اور میاں صاحب کی واپسی کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا. مگر اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر گورنمنٹ کے لیے اس میں کوئی اچھی خبر نظر نہیں آتی. بہت شکریہ طاہر صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگلی سٹوری پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو آواز. اب بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کی جو پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کا جو پہلا فیز ہے اس کی لاگت کا تخمینہ 1000 ارب روپے کے قریب ہے، جبکہ صوبہ پنجاب کا جو کل بجٹ ہے وہ 2200 ارب کے قریب ہے تقریباً. اور میں بات کر رہا ہوں راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی، جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اناؤنس کیا تھا کہ وہاں پر ایک نیا شہر آباد کیا جائے گا. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ آیا. ابھی شارٹ آرڈر ہے، ڈیٹیلڈ آرڈر ابھی آنا باقی ہے، لیکن اس شارٹ آرڈر میں اس پروجیکٹ کو غیر آئینی قرار دے کر ناقابل عمل
قرار دے دیا گیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہتے تھے؟ عمران خان صاحب کا مشن اور خواب تو یہ تھا کہ اس سے بہت ساری نوکریاں ملیں گی اور اکانومی جو ہے اس کو بوسٹ ملے گا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا یہ خیال ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. نمبر 1. نمبر 2، جو زمین ایکوائر کی گئی ہے 1894 کے قانون کے تحت، اس میں جتنی لیگل فارمیلٹیز تھیں ان کو پورا نہیں کیا گیا، اور وہاں کے جو رہائشی تھے جن کی وہاں پہ رہائش تھی اور زرعی زمینیں تھیں ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا غیر قانونی طور پہ، اور مناسب معاوضہ بھی نہیں دیا گیا، اور اس منصوبے کی زد میں بہت سارے لوگ آ رہے تھے. پھر ایک اور جو کنسرن تھا لاہور ہائی کورٹ کا وہ یہ تھا کہ ماحولیاتی اثرات کو نظر انداز کیا گیا ہے. اب گورنر آف پنجاب کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے، اور ہر حالت میں حکومت پنجاب اس منصوبے کو مکمل کرنا چاہتی ہے. لیکن جو متاثرین تھے اس منصوبے کے، اب لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت پنجاب سپریم کورٹ میں فیصلہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے، اپیل کرنے کا اعلان کر چکی ہے، اور اب اس منصوبے کا کیا بنے گا یہ تو سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی. آج کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. کل آپ سے نئی سٹوریز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.